دہشت گردی عصر حاضر کا حساس ترین مسئلہ ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ امریکہ سے لے کر افغانستان و پاکستان اور یمن سے لے کر برطانیہ و جرمنی تک کوئی ملک اور شہر ایسا نہیں ہے جہاں دہشت گردی و قتل و غارت گری نہ ہو رہی ہو اور نہتے و بے بس انسانوں کا خون پانی کی طرح نہ بہایا جا رہا ہو۔ یقیناً اس تباہ کن صورتحال نے انسانیت کی بقا پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے اور آدمیت بے یقینی اور خوف و ہراس کے سائے میں جی رہی ہے، جبکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 9/11 کے بعد سے دنیا مسلسل تغیر و تبدل کی زد میں ہے، اور یہ تبدیلی ہمہ جہت بھی ہے اور ہمہ نو بھی، کیونکہ امریکہ نے جڑواں تجارتی مراکز پر کیے جانے والے حملے کے اسباب و علل جانے بغیر انسداد دہشت گردی کا نعرہ بابنگ دہل بلند کر کے مغربی یورپی ممالک کو افغانستان پر چڑھائی کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پس دنیا دیکھ رہی ہے کہ افغان محاذ پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جاری عالمی کوششوں کو 16 برس بیت چکے ہیں، مگر تاحال مطلوبہ نتائج اور قیام امن کی صورتیں ناپید نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ امریکی مہم جوئی مقصدیت و حقیقت سے خالی اور ظلم و جبر، تشدد و منافرت کے سائے سے لیس تھی۔ چنانچہ اس صورت میں نتیجہ وہی نکلنا تھا جو آج دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ افغانستان سے عدم انخلا پر مصر ہے، تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے امن کو امریکی پالیسیوں اور فیصلوں سے ہی اصل خطرات لاحق ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ امر بھی قابل غور ہے کہ امریکہ و دیگر عالمی طاقتوں سمیت امن و انصاف کے لیے قائم کردہ نام نہاد عالمی ادارے اسلامی دنیا کے دو دیرینہ مسائل مسئلہ کشمیر اور فلسطین کی بابت 70 برس سے جس عدم سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس نے مسلم امہ کو گھٹن، کشمکش اور اشتعال میں مبتلا کر رکھا ہے، کیونکہ اسرائیل اور بھارت عالمی طاقتوں کی شہ پر وقفے وقفے سے مظلوم مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عالمی طاقتوں نے افغانستان کو جب تاراج کیا تو عنوان طالبانائزیشن کا سدباب تھا، مگر جب افغان قوم کی مزاحمت کے آگے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے تو 2011 کے آغاز میں مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی نقشے کو تبدیل کرنے کا آغاز کیا گیا۔ پس موجودہ دہائی کے پہلے سال میں آنے والی عرب بہار استعماری طاقتوں کا پینترا ثابت ہوئی، اور اسی کی آڑ میں امریکی سرپرستی میں داعش کو جنم دیا گیا۔ اب بین الاقوامی طاقتیں داعش کا راگ الاپ کر یہ دہائی دے رہی ہیں کہ کرۂ ارض کے امن و استحکام کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ شدت پسند اور سخت گیر تنظیم داعش سے ہے، لہٰذا اس فتنے کی کلاکما کے لیے دنیا کو یکجا ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے قبل عالمی طاقتوں کو یہ ضرور ملاحظہ کر لینا چاہیے کہ شام، یمن، بحرین، سعودی عرب، کویت اور قطر میں انتشار و خلفشار کی صورتیں در حقیقت انہی کی پیدا کردہ ہیں۔ پس پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے اگر تانے بانے بھی افغانستان سے منسلک ہیں، تو ایسے میں کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ محض طاقت کے زور پر دہشت گردی کو شکست دی جا سکے گی اور امن کا سورج طلوع ہو سکے گا؟ لہٰذا دنیا کو واقعتاً اگر امن چاہیے تو اس کے لیے اولاً غیر جانبدارانہ طرز عمل اختیار کرنا ہوگا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر نفرت و انتقام کی فضا کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اگر اپنے لیپالکوں کو لگام دے کر مسلم ممالک میں مداخلت کا باب بند کر دے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ نہ بن سکے۔ پس موجودہ حالات میں پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک دہشت گردی کے خلاف جاری عالمی جنگ میں شامل ضرور ہوں، مگر اس سے قبل زمینی حقائق کا منصفانہ جائزہ اور اس کے مطابق حکمت عملی ضرور تشکیل دی جائے۔
تاکہ صحیح معنی میں انسانیت کو چین و عافیت نصیب ہو سکے، وگرنہ دجل و فریب کے بطن سے سوائے بے امنی اور تخریب و فساد کے کچھ بھی برآمد نہ ہو سکے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی